یہی دیکھ لیں عمران خان کا نکاح، عدت کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا، اب کتنا مسئلہ وہ خراب ہے، پوری عدالتیں، جوڈیشنری اور ادھر سارا حکومت آپس میں ایک سامنے لڑائی ان کی ہے، دانہ ایک نے ڈالا ہے، وہ ساروں کے لیے وبال جا. اور یہ بھی میری بات یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں یہ قانون بن جائے گا. اب عدت کے اندر نکاح کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کا یہ سوال نہیں ہے میں تھوڑی سی رہنمائی کر لوں کہ عدت کے اندر نکاح، وہ پشاور کے مولوی اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، بڑے بزرگ تھے، قابل احترام تھے، وہ ساروں کا ہی رجحان اس طرف تھا کہ وہ ٹھیک کیا ہے، یہ عورت کی گواہی کافی ہے. بھئی اگر عورت کی گواہی کافی ہے تو پھر 2 دفعہ نکاح پڑھانے کا کیا مسئلہ تھا؟ پہلے عدت کے اندر نکاح ہوا، اسی مفتی سعید صاحب نے پڑھایا، پھر ان کو یہ خیال آیا بھی یہ تو غلط ہم نے کیا ہے، پھر انہی مفتی صاحب سے کچھ مہینے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ بلا کے نکاح پڑھوایا کہ وہ غلط ہوا تھا، اور مولوی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوا تھا. حالانکہ یہ چیزیں اسلام، یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس کو وہ بری کر رہے ہیں ہمارے جج تو یہ قانون بن جائے گا. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قانون بن جائے گا جو ایک دفعہ فیصلہ کسی کے حق میں دے دیا، کل کو اگر کسی کی بیٹی بہن عدت کے اندر پچھلے شوہر سے ہٹ کے یا کسی کا خامد فوت ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دن قرآن عدت اس کی رکھی ہے، اس کو ختم کر کے اگر وہ دوران عدت 2 مہینے کے بعد نکاح کر لے تو کہا جائے گا بھائی ملک کا قانون تو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، ججوں نے فیصلہ دیا ہے. تو یہ سارا کچھ ہی اسلام کے خلاف ہے. جب ہم اسلام کے خلاف چلیں گے تو ہمارے لیے مصیبتیں ہوں گی، ہمارے لیے وہ وبال جان بنے گا، اور ایک رستہ کھل جائے گا اللہ کے نافرمانی کا. حافظ صاحب اس میں دیکھیں تو مین غلطی جو مفتی سعید صاحب کی نہیں ہے، انہوں نے 2 مرتبہ نکاح پڑھوایا علم ہونے کے. دیکھو بیٹا، مفتی صاحب کو اگر علم ہے تو ان کی بڑی غلطی ہے، سیدھی بات ہے. اگر مفتی صاحب کو پتہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی نکاح کے لیے دعوت دیتا ہے جی بیٹی کا نکاح کرنا، مجھے کیا پتہ یہ بیوہ تھی کہ کماری تھی، مجھے کیا خبر اس کی عدت کتنی ہے. ہاں میں نے یہ میرا پوچھنا فرض ہے، اور وہ میں پوچھا کرتا ہوں، مفتی صاحب کا بھی کام تھا پوچھنا. جی طلاق جب تک ایک طلاق ہو گئی ہے، خاور مانیکا سے طلاق اگر ہوئی تھی تو اس کا یونین کونسل نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنا تھا کہ اب یہ طلاق مؤثر ہو چکی ہے، آپ اگلی جگہ نکاح کر سکتے ہیں. جب وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، وہ مفتی صاحب کا کام تھا، چیک کرتے. مگر بڑوں کا تو کہنا ہی مستند ہے، میرا کہا ہوا، وہاں پوچھتا کون ہے؟ وہ اتنی بڑی شخصیت عمران خان صاحب، تو انہوں نے تو ضرورت ہی محسوس نہیں، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، مجھے کون میں یونین کونسل کو کیا سمجھتا ہوں، میں خود وزیر اعظم ہوں ملک کا. تو اس لیے اگرچہ وہ کتنے بھی عہدے پر ہوں، مگر اسلام کے حقوق اور ملک کا آئین جو ہے اس کی پاسداری، اس کا احترام کرنا، اس کے مطابق چلنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. نہیں چلے، آج تو میں وزیر اعظم ہوں، فن خواہ ہوں، میری چل گئی، کل کیا کرو گے؟ اب مشکل میں ہے نا، جیل میں ہے نا دونوں جی، اسی کیس کے پاداش میں جیل میں ہے. تو یہ ہمیشہ سدا بادشاہی نہیں رہتی، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی ہے، اسی کو سزاوار ہے. حافظ صاحب اگر اس میں دیکھیں تو مفتی سعید صاحب کو اگر اس چیز کا علم ہوتا ہے کیا وہ سزاوار ٹھہریں گے؟ لازم ہے، اللہ کے مجرم ہے. اگر مفتی صاحب کو پتہ ہوتا کہ یہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، طلاق خاور مانیکا صاحب نے دی ہے، نئی جگہ یہ شادی کرنا چاہ رہی ہے لڑکی، اور اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 منتھ 3 مینسز، وہ پوری نہیں ہوئی ابھی عدت، تو ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جائز ہی نہیں. وہ پچھلی طلاق ہی مؤثر نہیں، وہ اس کے نکاح کے اندر ہے. یاد رکھیں جب تک یہ 3 حیض پورے نہیں ہوتے، پہلے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے بیوی، وہ جب چاہے رات دن اس کو بازو سے پکڑ کے یا کان سے پکڑ کے بھی لے جا سکتا ہے، تو اس کے نکاح کے اندر ہے، یہ نکاح پہ نکاح ہوا ہے. یہ غلط ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً، کیوں مجھے نہیں پتا، تو وہ غلط ہوا ہے. اس کے نکاح سے تب نکلنا تھا جب اس کے 3 حیض پورے ہونے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، نکاح ہو گیا. پھر ان کو خیال آیا، بعد میں انہوں نے مفتی صاحب کو پھر اگلے کو مہینے 2 بعد کہا کہ آپ دوبارہ آ کے ہمارا نکاح پڑھیں. وہ غلط ہوا تھا، مگر اس دوران وہ جو تعلق قائم ہوتا رہا وہ غلط ہے.